الذين هم على صلواتهم يحافظون. صدق الله. ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، نماز کی تصویر، اس کی اصلاح اور اس کی تشریح و تفسیر کے حوالے سے اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت کے ساتھ ہم نے ایک نیا سلسلہ گفتگو شروع کیا ہے. اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جب ہمیں اس ذات باری تعالیٰ نے مسلمان معاشرے کا، مسلمان فرد بنایا ہے، اور امت محمدیہ میں سے شمار کیے جانے کے لائق اور قابل بنایا ہے، تو ہمارا ایمان بھی شعوری ہونا چاہیے، ہماری نماز بھی شعوری ہونی چاہیے. اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان ہوتا کیا ہے، اور اگر ایمان کی ضروری تفصیلات معلوم نہ ہوں کہ جن تفصیلات کو قبول کرنے کا نام ایمان ہے، تو صرف کلمہ طیبہ پڑھنے سے نجات نہیں ہوگی. وہ طوطے کی طرح کا رٹا جو ہے وہ اللہ کے دربار میں کامیابی اور سرخروئی کے لیے معیار نہیں ہے. جب تک کہ ہمیں یہ علم نہ ہو کہ ہم نے کلمہ طیبہ میں اپنے رب سے، اپنے مالک الملک سے کون سا عقد کیا ہے، کون سا عہد کیا ہے، کون سا معاہدہ کیا ہے، جب اس کے دربار میں اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے یا پختہ کرنے کے لیے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، تو ہمارا معاہدہ ہو رہا ہوتا ہے یا معاہدے کی تجدید ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کائنات میں ہم اپنے لیے پہلا اور آخری سہارا پوری زندگی کے لیے
اپنے اللہ کو سمجھتے ہیں اور زندگی میں آنے والی مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں اور اسی طرح اس کے مقابلے میں سہولتیں، آسانیاں، خوشیاں، عزتیں، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں۔ چنانچہ اگر حالات انسان کی طبیعت کے برعکس ہوں، تکلیف دہ حالات ہوں، بیماریاں ہوں، غم ہوں، پریشانیاں ہوں، اولاد کا مطالبہ ہو، رزق کی تنگی کی شکایت ہو، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو مخلوق کے کسی فرد سے مانگی جا سکے۔ یہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے اور ان کے سوال کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ یہ وعدہ ہوا اللہ رب العزت سے۔ پھر محمد رسول اللہ میں یہ دوسرا اقرار اور معاہدہ ہے کہ زندگی کو گزارنی ہے۔ انسان اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیشہ کسی نقشے اور نمونے کا طالب رہا ہے۔ کوئی شخص اپنی زندگی کا سارا نظام خود وضع نہیں کرتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے وہ اپنے ماحول کو دیکھتا ہے، اپنے معاشرے کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ کسی نہ کسی کی نقالی کرتا ہے، کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ اس لیے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کو سب سے پہلے جس چیز سے واسطہ پڑتا ہے وہ اپنے گھر کا ماحول ہوتا ہے، یہ گھر سے باہر کا ماحول ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ مختلف نظام ہوں گے، مختلف ماحول ہوں گے، معاشرے میں رنگا رنگی ہوگی اور مختلف قسم کی تہذیبیں اور کلچر ہوں گے، لیکن تم نے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جس نظام کا، جس تہذیب کا، جس راستے کا، جس نقشے اور نمونے کا تم نے انتخاب کرنا ہے اور جس کو تم نے استعمال کرنا ہے، وہ راستہ ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مختصر طریقے سے ہمیں کہیں تو دو لفظوں میں اس کلمے کا مفہوم بند کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کی تشریحات بھی آگے آتی رہیں گی کہ لا الہ الا اللہ یہ ہر مسلمان کا مقصد زندگی ہے، اور محمد رسول اللہ یہ ہر مسلمان کا طرز زندگی ہے کہ اس نے زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ کہ محمد رسول اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ کلمہ جو ہے یہ صرف دو الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ اقرار اور معاہدہ ہے اپنے اللہ رب العزت سے، اور اس اقرار اور معاہدے کی پاسداری ساری زندگی کرنا ضروری ہے۔ جس چیز کا وعدہ اور اقرار کیا اس کو ساری زندگی سینے سے لگا کے رکھنا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ کے بعد سب سے اہم ترین فرض ایک مسلمان کے ذمہ جو لاگو ہوتا ہے وہ نماز کا فرض ہے۔ پہلا فرض کلمہ کے بعد جو چیز سب سے پہلے سکھائے جانے کا حکم ہے کہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا تو اس کو تعلیم دینی ہے، تو تعلیم پہلے کلمہ کی ہوگی اور کلمہ کے بعد پھر فوراً نماز کی تعلیم، اور نماز اس طرح پڑھنے کی تعلیم کہ جو نماز اللہ کے دربار کے اندر قابل قبول بھی ہو۔ نماز پڑھتے ہوئے نماز کی حیاتیں، نماز کی حرکات، نماز کے سکنات یہ سارے شریعت کے مطابق ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق۔ پھر نماز کے اندر جو تلاوت ہے، جو ذکر ہے، اس کو بھی پوری کوشش کے ساتھ صحیح انداز میں ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر پڑھنا چاہیے، تاکہ انسان جو کلمات اپنی زبان سے نکال رہا ہے یہ اللہ کے دربار میں مجہول کلمات شمار نہ ہوں۔ ہماری درخواست اللہ کے دربار میں پیش ہو تو کم از کم اس کے الفاظ تو درست، اور پھر اس کے بعد اپنے دل کی توجہ بھی اللہ رب العزت کی طرف ہو، خشوع ہو، اور نماز کے دوران سب سے زیادہ جس چیز
میں اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوں، میرا کھڑا ہونا اس کے دربار کے اندر اللہ کرے اس کو قبول آ جائے اور اس کو منظور ہو جائے۔ یہ خشوع و خضوع ہے کہ نماز کے اندر اس بات کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، وہ رب مجھے اس طرح کھڑے ہوئے پسند کرے تو میری کامیابی ہوگی، میری کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے نماز کی جو حرکات ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس کو فقہائے کرام بھی محدثین اعظام بھی صفت الصلاۃ کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ صفت الصلاۃ، سب سے پہلے آپ اللہ کے دربار میں ان شرائط کے ساتھ آنا ہے کہ گزشتہ جو میں آپ کے سامنے بیان ہوگی کہ وجود ہر قسم کے حدث سے پاک ہو، بے وضو نہ ہو، اس لیے کہ بے وضو آدمی کا سجدہ اللہ رب العزت کو غصے میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے باوضو ہو کر، حد سے اصغر سے پاک ہو کر، حد سے اکبر سے پاک ہو کر، لباس کی نجاست سے صاف ہو کر، یعنی لباس کی ستھرا ہو، پاک ہو، اور اس حد تک بھی اہتمام کر لینا چاہیے کہ لباس اگر پرانا ہو جائے، اس میں پہنے ہوئے کچھ وقت گزر جائے، اس میں کچھ بدبو کے آثار ہوں، تو ایسا لباس جو ہے اس کو بھی تبدیل کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ صحابہ کرام جو گرم علاقے میں رہنے والے لوگ تھے، مسجد نبوی کی چھت بھی ذرا نیچی تھی اس زمانے میں، تو آپ نے تو ابتداء جمعے کے لیے آپ نے فرض قرار دے دیا تھا پہلے کہ جو شخص کیا ہے جمعہ کے دن وہ غسل کر کے، اس لیے کہ آپ کو محسوس ہو گیا ان کے خونی لباس کی وجہ سے کہ پسینے کی بو مسجد کے اندر آ رہی ہے، اور بو مسجد کے اندر نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، نہ اللہ کے فرشتوں کو پسند ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ مومن مسلمان کو بدبو کس طرح پسند ہو؟ اس لیے اپنے لباس کی صفائی، اپنے بدن کی صفائی، اپنے بغلوں کی صفائی، اپنے زیر ناک بالوں کی صفائی، ان چیزوں کا اہتمام یہ مسلمان کی شان، ان کا اہتمام کرے، اور کسی قسم کی بدبو چاہے منہ سے نکلے، چاہے بغلوں سے نکلے، چاہے وجود سے نکلے، چاہے کپڑوں سے نکلے، جس کی نماز کے لیے خلل کا ذریعہ ہو، اس کی نماز کے اندر، اور صرف اپنی نماز کے اندر خلل کا ذریعہ نہیں ہوگی، ارد گرد والے آس پاس والے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ خلل کا ذریعہ ہوگا۔ اپنے آپ کو خوب صاف ستھرا کر کے، لباس کو صاف کر کے، پاک جگہ پہ کھڑا ہو، قبلہ کی طرف منہ کرے، نماز کے وقت کے اندر نماز کی نیت کرے، اور اس طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھائے کہ ہاتھوں کی جو انگلیوں کا اندرونی حصہ ہے ان کا رخ سیدھا کعبۃ اللہ کی طرف، اس طرح ہوگا نا، یعنی جب رخ کریں گے کعبۃ اللہ کی طرف ہو تو ہاتھوں کا یہ اندرونی حصہ ہے، انگلیاں ان کا رخ سیدھا کعبۃ اللہ کی طرف، اور انگلیوں کے جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لوڑ کے برابر۔ ٹھیک ہے، کچھ ائمہ کرام میں آپس میں ان مقامات کے متعلق چھوٹے بہت موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اور یہ پوری اختلافات اس قسم کے نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان اس کو کفر اور باطل کی اور اسلام کی جنگ بنانا شروع کر دے، لیکن جو طریقہ کار ہمارے اساتذہ نے، ہمارے ائمہ نے قرآن و سنت سے جو سمجھا اور اخذ کیا ہے اور جس کا نچوڑ نکال کر ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ دونوں ہاتھ سیدھے کر کے، انگلیاں انگوٹھے جو ہیں کانوں کی لو کے برابر، اس طرح ان کو اٹھائے اور اللہ اکبر، آپ کو یہ بتایا کہ یہ لفظ اللہ اکبر ہے، نماز میں بھی استعمال ہے، اقامت میں بھی استعمال ہے، آذان میں بھی استعمال ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ میں آذان نہیں کہتا، مجھے اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں، اقامت نہیں کہتا، مجھے اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں، بھائی نماز تو اس کے بغیر نہیں ہوا کرتی نا، اللہ اکبر کے بغیر، تو نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اس کو اللہ اکبر نہیں کہنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر بھی نہیں کہنا، اللہ اکبر بھی نہیں کہنا، اللہ اکبر بھی نہیں کہنا، اللہ اکبر، اس طرح کا اس کا آغاز ہوتا ہے۔
اور اس کا نام کیا ہے؟ اس تکبیر کا نام تکبیر تحریمہ ہے، جو عام طور پر کتابوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے تکبیر تحریمہ۔ اب عام طور پہ جو الفاظ کسی چیز کے نام رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کلمے میں اس جملے کے اندر سے نکالے جاتے ہیں، لیکن تحریمہ کا لفظ یہاں پر تو موجود ہی نہیں، یہاں تو اللہ اکبر ہے، لیکن تحریمہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے یہ اللہ اکبر کہنا یہ حاجی کے احرام کی طرح ہے، احرام کو بھی تحریم بولتے ہیں، یہ حاجی کے احرام کی طرح ہے۔ جس وقت حاجی احرام باندھتا ہے، احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے تبدیل کرنے کا نام احرام نہیں ہوتا سر، پہلا کام شرط یہ ہے کپڑے تبدیل کرے گا، احرام باندھنے سے پہلے سلا ہوا لباس باندھے گا، اس کے بعد 2 چادریں لپیٹے گا، اور 2 چادریں لپیٹنے کے بعد پھر جس وقت وہ احرام کی نیت سے کہے گا لبیک اللہم لبیک، یہ الفاظ بولے گا اب احرام ہو گیا۔ اب احرام کا مطلب کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اس سے پہلے تیرے لیے حلال تھی اب تیرے اوپر حرام ہو گئی، یہ احرام کا مطلب ہے، پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی۔ تو نماز کا احرام تکبیر تحریمہ ہے، جب تکبیر تحریمہ شروع ہو گئی اب اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا کہ تو نے سب سے بڑا اپنے اللہ کو سمجھ لیا ہے، اللہ اکبر، اس کائنات میں سب سے بڑی ذات عظمت والی صرف اللہ کی ذات ہے، اس کی عظمت کے مقابلے میں کائنات میں کوئی بڑا نہیں، کسی کی کوئی وقت نہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، وہی سب سے بڑی ذات ہے، سب سے کبریائی والی ذات ہے، اسی کو تکبر زیب دیتا ہے، اسی کو بڑا کہلوانا زیب دیتا ہے۔ لہذا جب اس کے ساتھ ایک راز و نیاز کا تعلق شروع ہونے لگا، نماز میں تو آ گیا، نماز کا احرام تو نے مان لیا ہے، اب باہر کی دنیا کے ساتھ تجھے رابطہ رکھنے کی کوئی اجازت نہیں، کیونکہ نمازی دوسرے آدمی سے کوئی گپ شپ کر سکتا ہے، زبان تو موجود ہے لیکن گپ شپ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ باہر کی دنیا سے رابطہ کاٹ دیا گیا ہے، اس سے گپ شپ نہیں کرے گا، اس سلام دعا نہیں کرے گا۔ تو جس طرح زبان کے ساتھ اور ہاتھ کے ساتھ کسی دوسرے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رہتا، اسی طریقے سے دل کا رابطہ بھی صرف اللہ سے قائم کر لینا چاہیے، اور اسی وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں اپنے رب کے دربار میں آ گیا ہوں اور میں نے نماز کا احرام باندھ لیا ہے، جب نماز کا احرام باندھ لیا تو پھر میرے دل میں بھی دنیا نہیں ہونی چاہیے، اس رب کی یاد اور رب کی توجہ دل میں ہونی چاہیے، نماز کی فکر ہو، نہ اولاد کی فکر ہو، نہ دنیا کے غم کی فکر ہو، اور نہ اپنی جائیدادوں کا کوئی اس کو دھندا دماغوں کے اندر چل رہا ہو، نہ ڈیوٹیوں کی فکر، اس لیے کہ اس نماز سے بڑھ کے اور کوئی ڈیوٹی نہیں، نماز سے بڑھ کے اور کوئی ذمہ داری نہیں، اس لیے کلمہ طیبہ کے بعد جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ سب سے پہلا فرض نماز ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی ڈیوٹی نہیں۔ عام طور پہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی قومی خدمت میں مصروف ہیں تو لہذا نماز اگر نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ قومی خدمت اس سے بڑی کیا ہوتی ہے کہ انسان بارڈر پہ کھڑا ہو اور کفار سے جنگ کر رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حال میں بھی نماز کو ترک کرنے کی اجازت دی، اس سے بڑی اور قومی خدمت کیا ہوتی ہے؟ اور کوئی کہے دیکھو جی حلال کمانا یہ بھی تو ایک انسان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اور اس کو حدیث میں فریضہ کہا گیا ہے، تو لہذا میں تو اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی اس کو کمانے میں مصروف ہوں، لہذا نماز میں کس طرح پڑھوں؟ اس نے اللہ اکبر کا مفہوم پھر نہیں سمجھا مسلمان ہوتا، اس لیے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر نہ کاروبار کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ بیوی کی فکر، نہ جائیداد کی فکر، نہ کسی اور اجتماعی انفرادی کام کی فکر، پھر ایک اللہ کی فکر، اس کے فریضہ کی فکر۔ اس لیے جہاں حلال کمانے کو فریضہ قرار دیا گیا وہاں پر ایک ارشاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ، فرمایا اول درجے کے فریضے کے بعد اس کا نمبر ہے، اور اول درجے کا فریضہ کیا ہے؟
نماز، روزہ، حج اور زکات کی اول درجے کے فرائض ہیں، ان کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ یہ فریضہ ہے۔ فرض کے بعد بے شک نوافل نہ پڑے، اب اس کو مصروفیت ہے تو اپنا کاروبار کرتا ہے، لیکن فرض چھوڑنے کی، اس کو مؤخر کرنے کی، کاروبار کی وجہ سے فرض کو کچھ دکھانے کی اس کی اجازت نہیں۔ اور تکبیر تحریمہ کا مطلب یہی ہے بس اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرو، وہی سب سے بڑا ہے، اس کی عظمت سب سے بڑی ہے، اس کی دی گئی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اس کی سونپی ہوئی ڈیوٹی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد پھر ہاتھوں کو ماننا ہے۔ یہ ہاتھ کا اس طرح انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کا حلقہ بنا کر گٹی کے اوپر رکھ لینا، اس طرح 3 انگلیاں یہ گٹی کے اوپر آ جائیں، اس طرح کر کے ناک کے ساتھ معمولی سا نیچے کر کے۔ آپ پھر بھی کہیں کہ شاید یہ کسی ایک طریقہ کار کو بیان کر رہے ہیں، بھائی ائمہ کے درمیان ہاتھ ماننے کا اختلاف موجود ہے، لیکن جو اختلاف اماموں کے ہیں ان کے فیصلے مقتدی نہیں کیا کرتے، مقتدی پیچھے چلتے ہیں، جس امام کی اقتداء کو کر رہا ہے اس کے پیچھے چلے گا، اس لیے وہ قرآن و سنت کا ماہر ہے، اس نے کوئی بات قرآن و سنت کے حوالے اور تحقیق کے بغیر نہیں کی۔ لیکن ہاتھ کا اوپر باندھنا نیچے باندھنا یہ مسلمانوں کا پرانا قدیم مسئلہ ہے، لیکن جس طریقہ کار کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو آپ کے سامنے ہمیں بیان کرنا ہے کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ان دونوں کو آپس کے اندر اکٹھا نیچے کرنا ہے، اوپر 3 انگلیاں رکھ کے ناک سے معمولی سا نیچے کہ کچھ حصہ ناک کے ساتھ شامل ہو جائے، اس طرح ہاتھ باندھ کے پھر سبحان اللہ و بحمدہ یہ ثنا ہوگی، پھر اس کے بعد تعوذ ہوگا، پھر اس کے بعد بسم اللہ ہوگی، پھر سورۃ الفاتحہ ہوگی، پھر سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت آپ ملا سکتے ہیں، پوری سورت ہو، ایک بڑی آیت ہو، 3 چھوٹی آیات ہوں، پھر رخ جو ہے وہ سیدھا، یعنی نظریں سجدے والے مقام پہ ہونی چاہیے، پاؤں ان کا رخ بالکل سیدھا قبلہ کی طرف ہو، انگلیاں سیدھی قبلے کی طرف ہو، اور دونوں پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ ہو، بہت زیادہ بھی نہ ہو، بالکل آپس میں جڑے ہوئے بھی نہ ہو، مناسب فاصلہ ہو، اس طرح اس انداز کے اندر اللہ کے دربار کے اندر کھڑا ہونا ہے۔ پھر اللہ اکبر، پھر دوبارہ تکبیر ہوگی، پھر رکوع کرنا ہے، رکوع میں نظر اپنے پاؤں کے اوپر، ہاتھ دونوں ان کے ساتھ گھٹنے کو پکڑ لینا ہے، دونوں طرف کے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ، پشت بالکل سیدھی ہونی چاہیے، سر پشت کے بالکل برابر ہو، اور جس حد تک ہو سکے پشت کو سیدھا کرے۔ اس لیے علماء نے بطور تمثیل نے یہ کہا کہ اتنا سیدھا کرے کہ اگر کوئی پانی کا پیالہ اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ بھی نہ کرے، اس حد تک اہتمام کیا جائے۔ اس لیے اللہ کے دربار میں جس وقت کھڑا ہونا ہے تو اس کھڑے ہونے کا انداز اور ترتیب وہی ہوگی جو ترتیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو پھر وہ اللہ کے دربار کی حاضری قبول ہو۔ اگر سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ اس طرح اگر اللہ کے دربار میں رکوع اور سجود کیا تو وہ رکوع اور سجود قبول نہیں ہوگا۔ اس طرح میں نے دیہاتی صحابی کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سجدہ اور جلدی رکوع کرنے کی وجہ سے آپ نے بلوان کہا تم فصل لے کر اتنا قلم مسلے، جاؤ نماز پڑھو، تجھے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ کے بعد بھی جب ان کو سمجھ نہ آئی تو پھر آپ نے باقاعدہ ان کو سمجھایا، اس طرح کوئی کہ جس طرح سمجھا پریکٹیکل کرواتا ہے، اس طرح سمجھایا، میں جب رکوع کرو اطمینان کے ساتھ، اتنا اطمینان کے ساتھ کہ پشت بالکل ٹک جائے ایک مقام کے اوپر، یعنی کہ ساتھ نیچے کی اور فوراً اس کے بعد اس کے کھڑا ہو۔ پھر 3 مرتبہ رکوع میں تسبیحات، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ، اور اگر 5 مرتبہ کہہ لے تو پھر بھی درست ہے، بہتر ہے، اور اگر زائد مرتبہ کہے تو چونکہ طاق عدد اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو لہذا طاق عدد کے اندر کہے، اگر بالفرض طاق کی رعایت نہ بھی ہو سکے تو اس میں نماز میں کوئی خاص حرج نہیں ہو، لیکن احتیاط کرے، کوشش کرے کہ طاق عدد کیا رکھا۔ لیکن
امام بہت لمبا نہ کرے کہ 21 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے اور پیچھے بیچارہ کوئی گردے کا کوئی موموں کا مریض ہو اور وہ بیچارہ وہاں پر ایسے جوگے کے روکنے کے قابل نہ رہے۔ یہ امام کو یہ حکم ہے کہ امام نماز اس طرح پڑھائے کہ یہ تصور میں رکھے کہ میرے مقتدیوں میں سب سے زیادہ کمزور مقتدی کون ہے اور سب سے زیادہ کمزور مقتدی کتنا میرا ساتھ دے سکتا ہے، اس کا لحاظ کر کے نماز پڑھائے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی امامت کروائے فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ، اس کو چاہیے کہ نماز ہلکی پھلکی کر کے پڑھائے، نماز کو لوگوں کے لیے بوجھ نہ بنا دے، تکلیف کا ذریعہ نہ بنا دے۔ اس لیے اگر امام تسبیحات بہت زیادہ لمبا کرنا شروع کر دے تو اس کی وجہ سے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ مشکل میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور اگر بالکل مختصر کر دے یعنی سپیڈ کے ساتھ پڑھے، اس کی سپیڈ تیز ہو اور پھر ایک آدھ مرتبہ لوگوں کو کہنے کا موقع ملے تو یہ بھی پھر بہتر نہیں ہوگا۔ اس لیے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ امام سکون کے ساتھ 5 مرتبہ کہتے ہیں، یہ کوئی فرض واجب نہیں، یہ محض تلقین ہے کہ 5 مرتبہ تسبیحات امام کہہ رہے، ذرا سکون اور اطمینان کے ساتھ کہہ رہے، بس اتنی دیر میں اگر کوئی سست ہوگا تو 3 تسبیحات کو کہہ رہے، اور اگر کوئی جلدی پڑھنے والا ہوگا تو امام کے ساتھ 5 تسبیحات تک کو بھی کر لے، اور تسبیحات مکمل کرنے کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ، جس کو تحمید بولتے ہیں، اور تحمید کے بعد ربنا لک الحمد، مختلف سیغے اس کے روایات میں بولتے ہیں ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد۔ اب ان میں سے کوئی بھی آپ اختیار کرتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک ذکر اگر حدیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ ملتا ہے تو اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے کہ ساری حدیثیں اس میں جمع ہو جائیں۔ اگر آپ اللہم ربنا لک الحمد پڑھیں گے تو اس میں ساری حدیثیں اس کے اندر جمع ہو جائیں گی، ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ لیکن امام جس وقت امامت کروا رہا وہ صرف تحمید کہے گا، سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی جو ہے وہ صرف یہ پیچھے ثنا کے الفاظ بولیں گے، تحمید کے الفاظ بولیں گے، اللہم ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، یہ الفاظ وہ پیچھے بولیں۔ لیکن اگر بالفرض الفاظ کہنے سے رہ گئے تو کوئی حرج والی بات ہے، اس سے نماز واجب نہیں ہوگی، یہ اذکار میں ہیں، یہ مستحبات اور سنت ہیں، لیکن پشت کا سیدھا ہونا ضروری ہے، جس طرح رکوع کے اندر پشت کا جھکنا ضروری ہے، اسی طریقے سے رکوع کے بعد پشت کا سیدھا ہونا ضروری ہے، ایک بات پورا اطمینان کے ساتھ سیدھی ہو جائے۔ اب اطمینان کس طرح ہوتا ہے کہ کم از کم ایک تسبیح کے برابر انسان کھڑا تو ہو، اتنی دیر تو لگے کہ آدمی ایک تسبیح جو ہے اس کی اس دوران ادا ہو سکے کہ بالکل ایک مرتبہ طرح کچھ سیدھی ہو جائے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، پھر سجدہ کی طرف جائے۔ سجدہ میں جانے کے لیے سجدہ جو انسان کرتا ہے یہ دونوں پاؤں اس میں استعمال ہوتے ہیں، یہ 2 ہڈیاں ہیں، دونوں گھٹنے استعمال ہوتے ہیں، 4 ہڈیاں ہو گئی، دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، 6 ہڈیاں ہو گئی، پھر اس کے بعد ناک اور ماتھا استعمال ہوتا ہے، 8 ہڈیاں ہو گئی۔ وہ کہ سجدہ جو ہے یہ 8 ہڈیوں پر ہوتا ہے، 8 مقامات انسان کے وجود کے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور یہ 8 مقامات کہاں سے کہاں تک ہیں؟ سر سے لے کر پاؤں تک، گویا کہ پورا وجود اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ سر سے پاؤں تک ہے نا، تو سارا وجود اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور خدا کی قسم اس سے زیادہ انسان کی عاجزی اللہ نے اور نہیں مانگی انسان سے۔ سجدے سے بڑی عاجزی، اس سے بڑی عاجزی ہوگی تو اس کا مطالبہ ہوتا ہے، یعنی انتہا درجے کی عاجزی کی، جس میں اس کی پیشانی، اس کا چہرہ اس کے سامنے جھک گیا ہے، پورا وجود اس کے سامنے جھک گیا ہے، اور یہ بھی اللہ کو پسند نہیں کہ یہ عاجزی پر مخلوق خدا کے لیے ہو، کسی اور کے لیے ہو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مفسرین نے اس کا ایک معنی دیا کہ جن اعضاء پہ تم سجدہ کرتے ہو، جن 8 ہڈیوں کو تم استعمال کرتے ہو سجدہ کے اندر، وہ 8 ہڈیاں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے،
لہٰذا اس قابل بھی وہی ہے کہ وہ 8 ہڈیاں پر جھکیں تو کس کے سامنے جھکیں؟ اسی اللہ کے سامنے۔ افضل ترین عبادت ہے، انسان تصور تو کرے کہ میرے رب نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس کے دربار کے اندر اپنے وجود کو نچھاور کرتا، تعظیم کی انتہا تک چلا جاؤں۔ اب اس ذات کو کسی وجود سے تشبیہ تو نہیں کی جا سکتی نا، لیکن انسان جب انسان کے سامنے اگر جائے تو لفظوں میں بھی کہہ دیتا بھائی میں تو اس کے پاؤں پڑ گیا، اب اس سے بڑی عاجزی کیا ہوتی ہے؟ لیکن یہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے سامنے امیدوار بن کے پچھ گیا ہے، اس سے بڑی عاجزی کیا ہو؟ لیکن مخلوق کے سامنے نہ رکوع کرنے کی اجازت نہ سجدہ کرنے کی اجازت، اگر کوئی کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو برباد کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی ایک مرتبہ کہا، صحابہ کرام کو کوئی تھوڑا رشتہ دینا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مائی کا لات دکھائے تو صحیح صحابہ جیسا ہے کہ جنہیں اپنے جان مال اولاد عزت شہرت کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور آپ کے اشارے انگلی پہ کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی گئے، انہوں نے مختلف علاقوں کا چکر لگایا اور پھر قبائلی تہذیبیں دیکھی اور فارسی تہذیبیں دیکھی اور واپس آئے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے اہل فارس کے لوگ جو ہیں یسجدون للمرزبان اللہم، وہ اپنے سردار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ اگر اجازت دیں ہم بھی آپ کے لیے کوئی مسحری بنائیں، کوئی تخت پوش سا بنائیں، آپ اس کے اوپر بیٹھا کریں، اور پھر جب ہم آپ کے پاس اجازت مانگ کے آئیں ہم بھی آپ کا سجدہ کیا کریں، آپ ہمیں اس بات کی اجازت دے دیں۔ اللہ آپ نے جواب میں فرمایا کہ لو کنت آمرا لأحد ان يسجد لأحد، اگر میں کسی کو اس بات کی اجازت دے سکتا کہ کوئی انسان کسی انسان کا سجدہ کرے، لأمرت النساء ان يسجدن لعشيرتها، میں عورتوں کو اس بات کا حکم دیتا کہ اپنے خاندوں کا سجدہ کریں، لما علیہن من حق، اس لیے کہ عورتوں کا اپنے خاندوں کا عورتوں کے لیے بہت بڑا حق اور ذمہ داری اللہ نے بتائی، لیکن اجازت نہیں۔ اور آپ نے اور سوال بھی کیا جس سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، صرف توجہ نہیں کیا ہے۔ آپ نے صحابی سے پوچھا تھا افرائیت لو مررت علی قبری، فرمایا کہ اچھا یہ جو بات جو مجھے کہہ رہے ہو، ایک مسحری ہو جو اس پر آپ تشریف فرما ہو اور امائیں اور آپ کے سامنے سجدہ کریں، کیا خیال ہے میری وفات کے بعد تو میری قبر کے پاس سے گزرے تو تو وہاں پر بھی سجدہ کرے گا؟ افرائیت لو مررت علی قبری، نہیں یا رسول اللہ حاشا اللہ یہ نہیں ہو سکتا، قبر کا سجدہ میں کرو۔ فرمایا جس طریقے سے قبر پر سجدہ جائز نہیں، اسی طرح زندہ انسان کا سجدہ بھی جائز ہو، کوئی چیز باقی بچ گئی، نہ قبر کا سجدہ جائز نہ کسی زندہ کا سجدہ جائز، اگر سجدہ جائز ہے تو صرف اور صرف ہو ایک اللہ کا جائز ہے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے